بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام زندگی پر امید کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ زندگی کا ایک عمومی جو اکثریت ہم لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے، اگر ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس نے اپنے آپ کو بہت ہی ڈسپلن رکھا ہوا ہے، ہر چیز وقت کے اوپر اپنی روٹین کو مینیج کر کے، تو حیرانگی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ آپ کیسے کر لیتے ہیں۔ حالانکہ ہر انسان کسی نہ کسی دائرے میں اپنے آپ کو ڈسپلن میں رکھتا ہے۔ اگر کوئی کاروباری ہے تو وہ کاروبار کے ایک خاص دائرے کے اندر وقت کی پابندی بھی کرتا ہے، اپنے غصے کو بھی قابو کرتا ہے، وعدوں کی بھی پاسداری کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص جاب کرتا ہے تو جاب کے لیے مقررہ وقت پہ وہ پہنچتا ہے، مقررہ وقت پہ لنچ بریک کرتا ہے، ٹی بریک کرتا ہے، مقررہ وقت پہ ہی چھٹی کرتا ہے۔ پھر رمضان المبارک میں 30 دن، چلے سال میں 30 دن ہی صحیح، لیکن وہ 30 دن الحمدللہ سحری کا اٹھنا جو کتنا مشقت کا ہوتا، مشقت کا کام محسوس ہوتا ہے، لیکن جب رمضان شروع ہوتا ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ رمضان المبارک کی اپنی برکات کے اثرات ہیں کہ ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ ایک ایسے شخص کو کہ جو عام دنوں میں نماز کے قریب بھی نہیں جاتا، وہ نماز کا پابند بھی ہو جاتا ہے اور سحری کے وقت بھی اٹھتا ہے اور ساری چیزیں کر لیتا ہے۔ تو گویا جس طرح پچھلی نشست میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کی زندگی اس کی سوچ کے تابع ہے۔ تو اگر ہم اپنی سوچ میں یہ چیز ڈٹرمن کر لیں، یہ طے کر لیں کہ میں نے یہ اہداف حاصل کرنے ہیں، میں نے یہ ٹارگٹ مکمل کرنے ہیں، اور اسی کے ساتھ یہ چیز بھی طے کر لیں، اپنے آپ کو یہ سجیشن دیں، اپنے آپ کو احساس دلائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انسان بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے اولاد آدم کو عزت اور تکریم عطا فرمائی ہے۔ تو میری تکریم اور میری عزت اور میری وقار کے منافی ہے کہ میں کہوں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، یا چند دنوں کے بعد میں کہوں، میں ہینڈز اپ کر دوں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو گویا بات پھر اسی جگہ آ کے رکتی ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو ویل مینیجڈ اگر ہم کرنے کی عادت ڈال لیں، اور یہ جتنی چیزیں بھی ہیں، یعنی سوچ کی اصلاح کا معاملہ ہے، سوچ کو پازیٹیو رکھنے کا معاملہ ہے، اپنے آپ کو ڈسپلن میں رکھنے کا معاملہ ہے، غصے کو قابو کرنے کا معاملہ ہے، دوسروں کے بارے میں بدگمانیوں سے اپنی سوچ کو، اپنے شعور کو محفوظ کرنے کا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں محنت مانگتی ہیں۔ اور محنت کیا ہے کہ انسان اپنے اوپر تنقید کی عادت ڈال لے، انسان اپنا محاسبہ کرے، ایک چیز طے کرے اور پھر اس چیز کو، اس کا فالو اپ لے، اور جب اس میں کمی محسوس ہو تو اپنے آپ کو کوسے کہ یہ تم نے کیا کیا، تم کہتے کیا اور تم کرتے کیا ہو۔
اب غور کیجئے، جس طرح میں نے پہلے مثالیں عرض کی، اسی میں اب اپنا ہم میں سے ہر ایک طالب علمی کے دور سے گزرا ہے. تو طالب علمی کے دور میں کیا ہم اپنے آپ کو ڈسپلن میں جکڑ کے نہیں رکھتے؟ اور پھر ہم ہی میں سے وہ طالب علم جو گولڈ میڈل لیتے ہیں، جو پوزیشن ہولڈر ہیں، ان کا ڈسپلن، ان کا لائف سٹائل ویل مینیجڈ ہوتا ہے. یہ چیزیں جب ہم ویسٹ کے معاشرے میں دیکھتے ہیں، بہت سالوں پہلے اے حمید صاحب کے سفر نامے قسطوار پڑھا کرتا تھا، تو اس میں میرے ذہن میں ایک چیز آج بھی محفوظ ہے کہ وہ امریکہ کے اپنے سفر، اپنے قیام کے دوران کا مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ مقررہ وقت پہ گاڑی آتی ہے اور مقررہ وقت پہ ان کے فلائٹ میں اندر رہنے والا کو کسی شخص کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ ایک کیلکولیٹڈ ٹائم پہ کہ جتنا اسے اپنے کمرے سے نکل کے بس سٹاپ تک پہنچنا ہے، اور جو ہی وہاں وہ پہنچے گا ادھر سے گاڑی آ جائے گی. اسی طرح پھر اس نے جب اپنے ڈراپ پوائنٹ پہ اترنا ہے، اپنے آفس جانا ہے، تو ویل مینیجڈ. لیکن افسوس مسلمان پہ ہے، ہمارا دین جتنا مینیجڈ ہے، ہمارے دین کی روٹین جتنی مینیجڈ ہے، دنیا میں کسی کی اس درجے میں مینیجڈ لائف ہو ہی نہیں سکتی. کیسے؟ ہماری نمازوں کے اوقات سیکنڈوں کے لحاظ سے، سیکنڈز کے لحاظ سے چینج ہوتے ہیں. یعنی جب سحر کا وقت ختم ہو رہا ہے، فجر کا وقت شروع ہونا ہے، تو کیا 10 سیکنڈ پہلے فجر پڑھی جا سکتی ہے؟ اور طلوع آفتاب کا وقت شروع ہونے سے 10 سیکنڈ بعد کیا فجر پڑھی جا سکتی ہے؟ غروب آفتاب سے 10 منٹ پہلے کیا مغرب پڑھی جا سکتی؟ 10 سیکنڈ پہلے، منٹ کو چھوڑیے، منٹ تو بہت بڑی چیز ہے، پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں پڑھی جا سکتی. تو جس امت کی نمازیں سیکنڈز کے لحاظ سے کیلکولیٹڈ ہوں، جس امت کے روزے سیکنڈ کے لحاظ سے کیلکولیٹڈ ہوں، جس امت کی نمازوں کے اوقات، نماز با جماعت سیکنڈز کے لحاظ سے پرفیکٹ ہوں، ان کی نمازوں کے باہر کی زندگی ان مینیجڈ ہو، وہ ڈھیلے ڈالے پڑے رہیں، انہیں وقت کے گزرنے کا احساس نہ ہو، وہ کوئی ہدف طے کریں اور 10 دن جوش میں کرنے کے بعد اس کے بعد پھر اس کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں، تو گویا انہوں نے اپنی تکریم اور اپنے وقار کی قدر نہیں کی کہ اللہ نے اس کو انسان بنایا ہے، اور انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے وقار کی حفاظت کریں، ہم اپنے آپ کو کیلکولیٹڈ شیڈول کے اندر رکھ کے بے شک آرام بھی کریں، بے شک مطالعہ بھی کریں، ساری چیزیں کریں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سوئیں تو سوتے ہی رہیں، اور اگر کھیل رہے ہیں تو کھیلتے ہی رہیں، اگر باتیں کر رہے ہیں تو ان کا کوئی اینڈ ٹائم نہ ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو انسان کی زندگی کو خوبصورت بنانے والی چیز ہے ڈسپلن، اور ڈسپلن میں اہم ترین چیز ہے سیلف ڈسپلن، اپنے آپ کو جکڑ کے رکھنا. اور سیلف ڈسپلن حاصل ہوتا ہے سیلف کرٹیسزم سے، اپنے آپ پہ تنقید کرنا، اپنا محاسبہ کرنا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک قول مجھ پہلے سنا تھا کہ حاسبو قبل ان تحاسب، اپنا محاسبہ کرتے رہا کرو قبل اس کے کہ حشر والے دن تمہارا محاسبہ کیا جائے.
اللہ تعالی ہمیں زندگی کو جو بہت قیمتی متاع ہے اور مختصر ہے اسے بڑے منظم طریقے سے برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔